بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مصائب پر صبر کی فضائل، یعنی مشکلات پر صبر کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے اور کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے ہو، حوادث سے پیش آئیں، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ بس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آئیں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے کہ جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شانہ کی خاص خاص رحمتیں ہیں، اور رحمتیں بھی خاص ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر و باعث طمانینت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب ماں اپنی جانوں کے اور مالوں کے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد سب کو وہیں جانا ہے۔ یہاں کے نقصانات اور تکالیف کا بدلہ اور ثواب بہت زیادہ وہاں ملے گا، جیسے کہ دنیا میں کسی شخص کا نقصان ہو جائے اور اس کا کامل یقین ہو کہ اس نقصان کے بدلے میں اس سے بہت زیادہ بہت جلد مل جائے گا، تو اس کو اپنے نقصان کا ذرا سا بھی رنج نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ بدلہ ملنے کا یقین ہو جائے تو پھر ذرا بھی کلفت نہ رہے۔ لیکن ہم لوگوں میں چونکہ ایمان اور یقین کی کمی ہے، اس وجہ سے ذرا سی مشقت، ذرا سی تکلیف، ذرا سا نقصان بھی ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک کلام میں اس کی طرف بھی مجملاً اور مفصلاً بہت جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دنیا سخت ابتلا اور امتحان کی جگہ ہے، اور کئی مضمونوں میں امتحان ہوتا ہے۔ کبھی مال کی افراط سے اس کو اس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ سے اس کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے، جزا و فضا سے یا صبر و صلات سے۔ اس لیے بار بار صبر و صلات اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، اور اس پہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم آج کل زیادہ امتحان ہو، ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ نمونے کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے مدد ہیں، ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالیٰ شانہ ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق ادا کر، اللہ تعالیٰ شانہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی پہچان لے، یعنی یاد کر لے، وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں پہچانے گا، مدد کرے گا۔ اور یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچتی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کوشش کریں کہ وہ تجھ کو کچھ دیں اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا ارادہ نہ کریں، تو وہ سب کے سب ہرگز اس پہ قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دیں۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ شانہ نہ چاہے تو کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تک تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔
ایمان اور یقین اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ فراغ دستی ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراغی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقے سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم چیز پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اور پھر جلد ہی مجھے دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ والصابرین بالبأساء والضراء الآیات، سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور بیماری میں اور خوف و قتال کے وقت، یہ آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی۔ واللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کی آیتیں قرآن پاک میں بہت جگہ نازل ہوئی۔ بار بار اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تسلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ الصابرین والصادقین، سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں، یا پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ وَإِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آل عمران آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو ان کافروں کا کوئی مکر تم کو ذرا سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا، یعنی ابھی تک امتحان نہیں لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں جانا اور نہیں جانچا، صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے لیے ہر کوشش جہاد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار بنے رہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ صبر اور تقویٰ تاکیدی احکامات میں سے ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 14، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے سوا دوسری بات یہی نہیں کہ نصیحت و سمجھداری قبول کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن تعلقات کو رشتہ داری وغیرہ کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم کیا ہے،
ان کو باقی رکھتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے پچھلا گھر یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ اور بیویاں اور اولادیں جو جنت میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے، یعنی مومن ہوں گے اگرچہ وہ اعمال اور درجوں کے اعتبار سے ان کے برابر نہ ہو داخل ہوں گے، اور فرشتے ان لوگوں کے پاس جنت کے ہر دروازے سے حاضر ہو کر سلام کریں گے یا سلامتی کی بشارت دیں گے کہ تم ہر آفت سے اب محفوظ رہو گے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط و قائم رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے ادنا درجے کا آدمی جو ہوگا اس کو ایک محل صاف شفاف موتی کا ملے گا جس میں 70,000 کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتے سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔